بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں غفور احمد عوان آپ سے مخاطب ہوں. آج میں نے جن نکات پر گزارشات کرنی ہے آپ سے، پہلی خبر تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہو گئی ہے. کل سائفر کیس میں سزا ہوئی تھی. توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں جو سزا ہونے کے بعد تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کے پی کے میں تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے. اس مقبولی کا نتیجہ کیا نکلے گا 8 فروری 2024 کو؟ نمبر 3، کے پی کے میں تحریک انصاف کے بعد کون سی بڑی جماعت مقبول ہو رہی ہے؟ اور ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرپشن کا بیانیہ جو عمران خان نے 22 سال چلائے رکھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا اس ٹائم. یہ 3-4 سوالات ہیں جن کے جواب میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دینے ہیں. محترم ناظرین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. محترم ناظرین، پہلی خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا سنا دی ہے. اس کے ساتھ دونوں پر جرمانہ عائد ہوا ہے 1,57,40,00,000. عمران خان پر 78,70,00,000 اور بشرا بی بی پر بھی 78,70,00,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے. اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میرا موضوع یہ ہے کہ سزا تو ہو گئی ہے، آپ نے میڈیا کے ذریعے خبریں سن لی ہوں گی. اس پر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. مزید کیسز کے حوالے سے القادر ٹیسٹ بھی کل شروع ہو جائے گا سماعت کے لیے، تو لہٰذا بہت سے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر. 9 مئی کا جو کیس چل رہے ہیں اس پر بھی جو ہے نا ابھی سماعت ہو رہی ہے. تو معاملات کافی گمبھیر ہیں عمران خان صاحب کے لیے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب 10 سال سزا ہو گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب 14 سال سزا ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ آج کی جو فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب سیاست کے لیے 10 سال کے لیے نائل ہو گئے. اب اس سچویشن کا تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو میڈیا پر جو صحافی ہیں، انالسٹ ہیں، وہ 2 طرح کا تجزیہ دے رہے ہیں. ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ مثبت فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو، دوسرا یہ ہے کہ منفی. تو مثبت اس معنی میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اس کیس کے بعد، سزا کے بعد مظلوم ہو جائیں گے، عوام کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی بڑھ جائے گی اور اس طریقے سے ان کا ووٹ بینک اور بڑھ جائے گا اور الیکشن میں مزید مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ چونکہ توشہ خانہ کیس کرپشن میں سزا ہوئی ہے، سائفر کیس جو ہے نا غداری کے جرم میں سزا ہوئی ہے، لہٰذا ایسے سنگین جرائم ہیں کہ جس سے عوام کے اندر عمران خان کی جو حمایت کم ہوگی اور ان کا ووٹ بینک پہلے سے کم ہو جائے گا. اب میرا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کیسز سے پہلے ہی تحریک انصاف کا جو دمخم تھا وہ کم ہو چکا ہے. ہاں، سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف کی پاپولیٹی واقعی بہت زیادہ ہے. گراؤنڈ پر جو پاپولیٹی ہے آج سے 6 مہینے پہلے جو کوئی 80% بتا رہا تھا، کوئی 90% بتا رہا تھا، اور اب حالات یہ ہیں کہ خود تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو تجزیہ کار وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو کر 60% نیچے آ گئی ہے. اب ان کیسز کے پہلے 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک ٹوٹے گا، تقسیم ہوگا اور اس کی وجہ سے باقی جماعتوں کو فائدہ ہوگا. نمبر 1، پنجاب میں جو جہانگیر ترین صاحب نے جو پارٹی بنائی ہے آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی، جو اس کی وجہ سے وہ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی سے لوگ نکلے تھے، وہ اپنا حصہ لیں گے تو اوبیسلی ووٹ بینک تقسیم ہوگا، کم ہوگا. دوسرا، کے پی کے میں پرویز خٹک کی جو پی ٹی آئی پی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین،
وہ بھی سب لوگ پی ٹی آئی سے نکلے تھے، لہٰذا وہ اپنا حصہ نکالیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلے کے نشان واپس ہونے کے بعد تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے قانون کے تحت جو آزاد امیدوار ہوگا وہ پھر صرف اس جماعت میں جا سکتا ہے جس کے پاس انتخابی نشان موجود ہے۔ تو ابھی تک تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، اس لیے وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے درخواستیں الیکشن کے لیے تحریک انصاف کے نمائندوں نے دی تھیں، جس کی وجہ سے ہر حلقے میں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہو یا قومی اسمبلی کا حلقہ ہو، تحریک انصاف کے بہت زیادہ امیدوار کھڑے ہیں۔ لہٰذا ایک حلقے میں دو دو تین تین امیدوار کھڑے ہوں گے تو ہر امیدوار عمران خان کے نام پر ووٹ لے گا، جس سے ان کا ووٹ تقسیم ہوگا، اور ووٹ جب تقسیم ہوگا تو دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ سب فیکٹر جمع کر لیں تو تحریک انصاف کی جو 18 پوزیشن تھی، سب ادارے اور سب چیزیں حالات ان کے حق میں ہونے کے باوجود ایوریج جو لیڈ ہوتی ہے کسی بھی حلقے میں جیتنے کی، وہ 10 سے 15 ہزار ہوتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا اس کیس سے مزید تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے، نہ صرف نقصان ہوا ہے بلکہ مایوسی بڑھے گی۔ ہاں، جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ کارکن ساتھ دیتے ہیں، باقی عام عوام جو خاموش ووٹر ہوتا ہے وہ عوام کا رخ دیکھتا ہے۔ اس لیے میری نظر میں تحریک انصاف کو ان سزاؤں کے بعد مزید عمران خان کا گراف نیچے آئے گا، اور اس کا جو ہے نا پاپولیرٹی مزید کم ہوگی۔ نمبر 2، جو اگرچہ میڈیا میں عام طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی مقبول جو تحریک انصاف ہے، لیکن میں نے جو کچھ ایسے تجزیہ کار ہیں جو سنجیدہ تجزیہ کار ہیں، اور وہ جو ہے نا غیر جانبی تجزیہ کار ہیں، ان کی جو میں نے معلومات لی ہے، ان کے مطابق ایک صحافی ہیں جمشید باغوان، یہ ایکسپریس ٹی وی کے بیورو چیف ہے پشاور میں۔ دوسرے محمود جان بابر، یہ سما نیوز کے بیورو چیف ہیں۔ تو ان کی معلومات کے مطابق میں آپ کو اپنا تجزیہ بتاتا ہوں کہ اگرچہ تحریک انصاف مقبولیت کے لحاظ سے، سپورٹ کے لحاظ سے بڑی جماعت ہے KPK میں، لیکن جو فیکٹرز میں نے بیان کیے آپ کو، پنجاب میں IPP اور ایک ہی حلقے میں بہت سے آزاد امیدوار، KPK میں پرویز خٹک کی PTI اور ہر حلقے میں ایک سے زیادہ امیدوار، اور KPK میں تنظیم سازی بھی نہیں ہے، اور دوسرا تحریک انصاف میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ٹکٹ کی وجہ سے، لہٰذا ووٹ تقسیم ہوگا، اور جو مقبولیت کا نتیجہ نکلنے والا ہے تحریک KPK میں وہ نہیں ہوگا جو میڈیا بتا رہا ہے۔ آزاد امیدوار سیٹیں نکالیں گے، لیکن وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو 18 میں تھی یا ایون 13 میں تھی۔ 13 میں اگرچہ سیٹیں کم آئی تھیں، وہ سیٹیں بھی مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نکال سکے گی سچویشن میں۔ اور جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جو عمران خان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، تو ان کے رزلٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ KPK میں تحریک انصاف کے بعد کون سی پارٹی جس کا گراف بڑھ رہا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریڈیبل سورسز سے جو معلومات مجھے ملی ہیں، ان دو صحافیوں کو تجزیہ جو جمشید باغوان اور محمود جان بابر نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس ٹائم جمعیت اسلام KPK میں ایک مضبوط پارٹی بن کر سامنے آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی تھی جو تحریک انصاف کے مقابلے میں تھی۔ ANP کو بہت مشکلات ہیں، جو چارسدہ ہے، مردان ہے، وہاں ان کو بہت سخت مقابلہ ہے JUI سے، اور اس کے علاوہ چونکہ 2013 میں اور 18 میں پیپلز پارٹی اور ANP کا ووٹ ٹوٹ کر گیا تھا PTI میں، لہٰذا اب اگر یہ پارٹیاں تھوڑا بہت گین کرتی ہیں تو وہ ووٹ تھوڑا بہت توڑیں گی، PTI کا اپنا ووٹ واپس لیں گی، لیکن ان کے لیے وہ مشکلات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جلسے وہ بہت کم ہو رہے ہیں، چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، تو کوئی امید ہی نہیں سکتی کہ قومی اسمبلی کو ایک حلقہ بھی پیپلز پارٹی جیت سکے۔
जहाँ तक एनपी की बात है, एनपी के बारे में यही रिपोर्ट है कि वो 1 या 2 सीटें शायद वो निकाल सकें, लेकिन इससे ज़्यादा पोजीशन नहीं है। इसी तरीके से जो नून लीग है, हज़ारा डिवीजन के अलावा जो बाकी के पीके है वहाँ पर भी उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। मैक्सिमम 2 या 3 सीटें आने के चांस उनके बन रहे हैं कौमी असम्बली में। इसी तरीके से जब आप कौमी सीट निकालते हैं तो हर हल्के में 2 सीटें सूबाई की होती हैं, 3 भी होती हैं, तो रेशो बन जाती है। तो ये तो इसके अलावा जो कौमी वतन पार्टी है उनकी पोजीशन भी जो है ना कोई मुतासर कुन नहीं है। वहाँ भी आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, शायद वो कोई सीट निकाल सके, लेकिन जो है ना हालात उनके लिए भी कोई साजगार नहीं है। इसके अलावा जो जमात इस्लामी के बारे में भी हालात यही हैं कि उनके लिए भी कोई हालात साजगार नहीं हैं, बल्कि उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। वो साजुल हक साहब बिल्कुल तहरीक इंसाफ की बी टीम बनकर सियासत कर रहे हैं, इस टाइम इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको फ़ायदा होगा। बल्कि जो चित्राल की सीट थी कौमी असम्बली की, जहाँ पर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जमीयत इस्लाम के वोट बैंक से जीते थे, क्योंकि एमएमए के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन जीता था 2018 में, तो वहाँ पर जेयूआई ने सैयद तलब अहमद को खड़ा किया उम्मीदवार, और उनकी कंपेन वो अच्छी जा रही है और वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सीट निकाल लेंगे। इस तरीके से दीर के भी हालात ये हैं कि वहाँ पर पीटीआई वो मजबूत है और वो हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार वो जीत जाए उनके, लेकिन शायद कोई सीट एक उनकी आ जाए। ये जो अभी तक जो मालूमात का मेरा तजिया है। अब जो एक सवाल और ये है कि तहरीक इंसाफ के इस टाइम जो हालात बने हुए हैं कि उनके यानी कि हालात उनके हक में नहीं है और वो इलेक्शन जीतने की उस तरह पोजीशन नहीं है जैसे 18 और 13 में थे। इसकी क्या वजह है? तो ये मैं आपको बता दूं, 2013 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कोई तंजीम साजी वहाँ नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर बात है एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इस्टेब्लिशमेंट ने 2011 से, तो पहला जो पड़ाव था उसका केपीके में था। लिहाजा केपीके में इतनी सीटें उनको दिलवाई दी गई थी कि वो केपीके हुकूमत बनाने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई थी। और ज़ाहिर बात है पूरा मीडिया इदारे लगे हुए थे कि तब्दीली आ रही है, थर्ड पार्टी काउंसिल पेश किया जा रहा था, और वहाँ पर भी जमीयत इस्लाम ने मुकाबला किया था और बाकी सब जमातें जो है ना वो खुलकर नहीं खेल सकी थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। दूसरी बात ये है कि 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और एनपी के उम्मीदवार पर हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी हो रही थी, धमाके हो रहे थे, उनको तो कंपेन करने ही नहीं दी गई थी। 2018 के इलेक्शन में वहाँ के तमाम गैर जानिबदार तजियाकार का मौक़िफ़ यही है कि 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि सेक्शन की गई थी, और उसके पीछे एक फैक्टर ये था कि 2013 से 2018 में 5 साल जो परवेज़ खट्टर की हुकूमत थी, उन्होंने इंतज़ामिया को अपनी तरफ कंट्रोल में किया हुआ था और इंतज़ामिया की सपोर्ट से जो है 2018 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीता था। लेकिन अब अभी भी तहरीक इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ को फर्स्ट्रेट कर रही है। इतवार को वहाँ जलसे जो हुए हैं, जो रैलियाँ निकली हैं, मेरी नज़र में जो मैंने वीडियो देखी हैं वो कोई जो है ना मुतासर कुन नहीं थी। जलसे बड़े थे लेकिन इस हद तक नहीं थे कि वो स्वीप कर जाए तहरीक इंसाफ। तो लिहाजा ये मैंने आपको बता दिया कि 2024 में क्या हालात थे। अब 2024 में क्या हालात हो रहे हैं उनके लिए, तो इसकी वजह आपको समझ आ गई होगी कि जब मुख्तलिफ क़ुव्वतें, अदलिया, मीडिया सब इदारे साथ हों तो 13 के इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती है। 18 में और ज़्यादा साथ थे तो वो जो है ना अक्सरियती पार्टी बन गई थी वहाँ पर, वो बड़ी पार्टी बनकर। लेकिन अब वो सब बैसाखियाँ पीछे हट गई हैं तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ वकाफत अमल का शिकार है। लिहाजा जो अब वो फिर ये है कि तंजीम साजी भी ख़त्म हो गई है। उनके जो मेन लीडर हैं वो जो है ना राय फरार इख्तियार कर चुके हैं, या जेलों में हैं, या वो मैदान में नहीं आ सकते। तो बहुत मुश्किलात हैं जो है ना तहरीक इंसाफ के लिए। वो सहूलतकारी जो 18 में की गई थी अब उनके लिए वो नहीं है। जहाँ तक दहशतगर्दी का मामला है, दहशतगर्दी के हवाले से इस टाइम जमीयत इस्लाम को दहशतगर्दी का शिकार है जमात शदीद जो है ना बुहरान का शिकार है। लेकिन जो जमीयत की ये क्वालिटी है, उनके जो कारकन हैं हर हल्के में कैंपेन चला रहे हैं। इसका मैं एक सबूत दे देता हूँ आपको कि जब जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वहाँ पर केपीके में, तो मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमें इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को क्यों गिराई जाए।
تو جماعت کے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ اس ٹائم حالات سازگار ہیں، ہم نے بہت محنت کی ہوئی ہے، الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے بلدی الیکشن میں۔ اور بلدی الیکشن میں جب گئے تھے تو واضح رزلٹ آیا تھا کہ جو ہے نا ایک اپسٹ کیا تھا جماعت جے یو آئی نے وہاں پر۔ تو ابھی بھی مجھے امید ہے کہ وہ جو وہاں کے کارکن ہیں وہ کمپین چلا رہے ہیں گھر گھر جا کر، اگرچہ بہت خطرات ہیں جے یو آئی کو، تو اس کے باوجود وہاں کمپین جاری ہے۔ یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اس ٹائم جو ان کی پوزیشن ہے سندھ میں، جو تقریباً انہوں نے 6 جلسے کیے ہیں۔ 25 جون کو مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں خطاب کیا تھا مدرسے میں، 25 جنوری کو ملتان میں، اور 26 جنوری کو مظفر گڑھ میں جلسہ کیا تھا۔ اس کے بعد 23 جنوری کو سندھ میں کندکوٹ اور شکارپور میں جلسے کیے تھے۔ 28 جنوری کو انہوں نے شہادات کوٹ لاڑکانہ کے ورک کنونشن جو لاڑکانہ میں ہوا تھا وہ کیا تھا۔ پھر 2 جلسے اس دن کیے سکھر اور گٹکی میں۔ اس طریقے سے ایک کامیاب جلسے ہوئے جے یو اے کے وہاں پر۔ تو سندھ میں بھی جے یو اے کی پوزیشن جو ہے نا، اگرچہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا ہولڈ بہت زیادہ ہے اور ویٹرائزم ہے، لیکن جو ہے نا جی ڈی اے کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہے، ایم کیو سے اتحاد کیا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس بار ان کو فائدہ ہوگا۔ مزید جو ہے نا کے پی کے میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب 2 فروری کو ٹانک میں، 3 فروری کو لکی مروت میں، 4 فروری کو بنو اور کرک میں، اور 6 فروری کو آخری جلسہ کریں گے اور ڈی آئی خان میں۔ تو یہ جلسے ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لہٰذا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تجزیہ کار کے مطابق تحریک انصاف کے بعد اگر آپشن ہے کے پی کے میں عوام کے پاس تو جے یو آئی ہے۔ باقی کوئی اور جماعت ایسا بیانیہ بنا نہیں سکی جس کے تحت وہ تحریک انصاف کو چیلنج کر سکتی۔ جماعت اسلامی تو تحریک انصاف کا بیانیہ لے کر پھر رہی ہے، تو لہٰذا جو مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ جو کچھ تحریک انصاف کا انجام ہونے والا ہے الیکشن کے بعد، کہیں جماعت کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ اب آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے تحت جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی تو پاکستان میں کرپشن کا گراف بہت زیادہ تھا، پھر کم ہوتا گیا۔ نون لیگ کے دور میں جو 2013 سے 2017 تک 18 تک جو دور تھا اس میں مزید کرپشن گرتی چلی گئی۔ جب تحریک انصاف کا دور آیا دوبارہ کرپشن کا گراف بڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ گراف 18 سے 22 تک بڑھتا گیا۔ پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور 2023 کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کے دور میں کرپشن کا جو ہے گراف نیچے آتا گیا، اور یہ پلس پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کا بیانیہ جو عمران خان صاحب 22 سال سے قوم کو پڑھا رہے تھے، کرپشن کرپشن، چور ڈاکو، لیکن حقیقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ 5 سال 10 سال انہوں نے جو حکومت کی ہے اس میں ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن زیادہ تھی لیکن کم ہوتی گئی تھوڑی تھوڑی، لیکن نون لیگ دور میں زیادہ کرپشن کم ہوئی اور دوبارہ کرپشن کا گراف بڑھا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑھا ہے۔ لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا اور الزامات لگانا جو عمران خان صاحب کا ایک شیوا تھا، تو اس کی یہ رپورٹ سامنے ہے۔ محترم ناظرین، آج میرا یہ ویلا ختم ہوتا ہے۔ آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ جو میری ویڈیو کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے نا ٹائملی ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔